یعنی شب برات چھٹکارے کی رات، اور ایک ہے لیلۃ الصدق یعنی نجات والی رات، شب پروانۂ نجات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، یہی وہ مبارک رات ہے، یہی وہ رات ہے کہ جس میں اس سال جو بھی پیدا ہونے والے بچے ہیں ان سب کا نام اسی رات میں درج ہوتا ہے، اور اس سال جو وفات کرنے والے ہیں ان کا نام بھی اسی رات میں درج ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہے، خلیفۃ المؤمنین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مبارک رات آتی ہے تو جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو اسی وقت سے اللہ کی رحمتیں دنیائی آسمان پر برسنے لگتی ہے، اور اس دنیا پر خدا کی رحمتیں تجلیہ برس کر یہ اعلان کرتی ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت شب برات میں یہ پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی گرفتار والا مصیبتوں میں گھرا ہوا کہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں۔ خدا کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا چاہیے کہ اس میں خدا کی رحمتوں کی دعا کرے اور اپنی مصیبتوں کے لیے کہ میری مصیبتیں دور ہو جائے، میں خدا کا فرما بردار بن جاؤں، میں یعنی اس رات میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ میں سارے گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کرنے والا بھی بن جاؤں۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو زندگی سمجھ جائے گی۔ دونوں جہاں میں تجھ کو مطلوب گر آرام ہے، ان کا دام تھا وہ جن کا محمد نام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے 3 حصہ کرتے۔ کون سی رات کے؟ شب برات کے۔ ایک رات میں خدا کے فرمان کے مطابق یعنی ایک حصے میں 3 حصہ کرتے، تو ایک حصے میں صرف اور صرف درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سب بھی درود پاک پڑھیں گے نا میلاد کے بعد میں؟ یقیناً یہ نیت کر لیجیے، اچھی نیت کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا ہی پھل دیتا ہے۔ ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حصہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نواسے رسول ہے، جنتی ہے، خوشخبری پہلے سے آ گئی، پھر بھی مبارک رات میں توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ اتنے گنہگار ہے، پھر بھی ہم اور آپ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ گولڈن چانس ہے، یہ جو رات ہے نا، یہ مبارک رات، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور توبہ کر کے نیک راہ پر آ جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حصہ کرتے، ایک حصے میں درود پاک پڑھتے، دوسرے حصے میں توبہ و استغفار کرتے، اور تیسرے حصہ میں قیام، رکوع اور سجود کرتے، یعنی نوافل ادا کرتے۔ تو اس رات میں ہم بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے محفل میلاد پاک کے بعد میں درود شریف بھی پڑھیں گے اور توبہ و استغفار بھی کریں گے، اور پھر نوافل بھی ادا کریں گے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان بھی جایا کرو،
آج کی جو یہ مبارک رات ہے، ایک حدیث کے مطابق جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو تمام روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہے. جتنے بھی ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا چکر دادا جو بھی ہے خاندان میں جتنے ہیں، تمام کی روحیں اپنے اپنے مکانوں پر جاتی ہے. اور کس لیے جاتی ہے؟ ایسا ظاہر سی بات ہے، مال و دولت تو لینے نہیں جاتی. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ وہ روحیں اپنے مکان پہ آتی ہے اور گھر والوں سے یہ پکار کرتی ہے، اے میری اولادو، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، کہ میرے لیے اس رات میں کچھ صدقہ کر دو، میرے لیے اس رات میں کچھ صدقہ کر دو. اور جو لوگ اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں اور کچھ صدقہ کرتے ہیں تو ان کی روحیں خوشی خوشی انہیں دعائیں دیتے ہوئے واپس ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اس رات میں، اس مبارک رات میں اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب نہیں کرواتے، صدقہ نہیں کرواتے، وہ ان کے گھر کی روحیں بڑے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے. اور آپ سبھی ماشاءاللہ، یہ تو مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں وہ ایمان عطا کیا ہے کہ ہم تو ہر جمعرات کو اپنے بزرگوں کو یاد کر لیا کرتے ہیں، بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب کر لیا کرتے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا تو مسجد میں کوئی چیز اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ بھی کر دیتے ہیں، مدرسوں میں کر دیتے ہیں. اور یہ کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک کا فرمان بھی ہے وَآنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس سے کوئی کم نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں ایک دو روحیں آتی ہے گھر پہ، اور صرف اسی رات میں نہیں آتی، اس رات میں تو آتی ہی آتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی راتیں ہیں کہ جس میں روحیں آتی ہے. ایک جمعہ کی رات، شب جمعہ، اس رات میں بھی حدیث پاک کے تحت روحیں اپنے گھر پہ آتی ہے اور گھر پہ یہی پکار کرتی ہے کہ میرے نام سے کچھ صدقہ کر دو. تو یہ معمول بنا لیجیے کہ ہر جمعرات کو اپنے بزرگوں کے نام سے، اپنے جو ہمارے خاندان سے جو گزر گئے ان کے نام سے فاتحہ و ایصال ثواب ضرور کرے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مجھے سبحان اللہ بنا دیتا ہے. یہاں پر جو بکریوں کے بالوں کی تعداد جو بیان کی گئی، اس میں وہ فکس تعداد نہیں ہے بلکہ یعنی کثرت کو بیان کیا ہے. قبیلہ عرب میں، پورے عرب کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے ان تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ جو بکریوں کی تعداد تھی وہ قبیلہ بنو کلب کے پاس تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پاس بکریاں زیادہ ہو تو ان میں بال بھی زیادہ ہوں گے، تو گویا بہت زیادہ تھے. یعنی آقا فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کو میں جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو اس رات میں، اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں. اب میں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہوں، اس رات میں کیا کریں؟ اس رات میں شب بیداری اور قرآن کی تلاوت بھی کریں. ایک تو آپ حضرت امام حسن کا بیان آپ نے سنا، ان کے معاملات بھی سنے. وہ درود پاک پڑھتے، توبہ و استغفار کرتے، نوافل ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرے. اور قرآن کریم میں سے کچھ ایسی صورتیں خاص ہے
کہ جنہیں تو ضرور پڑھا کریں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں سورہ الدخان کی تلاوت کرنا مستحب ہے، کیونکہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ الدخان کی اگر رات میں تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کرے گا اور اس کے لیے وہ فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اس رات میں قرآن جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رات میں یعنی قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے کون کون سی صورت کرے؟ تو خاص ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت ضرور پڑھے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر، اور اس کے بعد میں آپ سورہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ پڑھے، سورہ یاسین شریف بھی ضرور پڑھے، سورہ کہف بھی پڑھے اور سورہ رحمان بھی پڑھے۔ یہ خاص جو صورتیں ہیں سورہ ملک کی بھی تلاوت کرے۔ اگر شب بیداری کی ہے تو فالتو باتوں میں اور لغو کاموں میں اس رات کو برباد نہ جانے دے، کیونکہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رات کو پایا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مغرب سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ میرے کچھ جان پہچان کے ایسے ہیں جن کا انتقال آج ہی ہو گیا اور وہ بھی مغرب سے پہلے۔ تو گویا ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک رات عطا کی۔ ایک حدیث پاک اور سنے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے فرماتے ہیں، اے چچا کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کروں؟ کیا میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ حضرت عباس دریافت کرتے ہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس پر اگر آپ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 10 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے ایک اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ نے عمل میں لایا تو آپ کے جتنے گناہ ہیں، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں جو جان بوجھ کر کیے گئے یا انجانے میں ہو گئے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اے میرے چچا آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مجھے اور مبارک رات میں تو یہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ عمل کون سا تھا؟ وہ عمل پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی یہ فضیلت پیارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر، اور پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، چچا ہو سکے تو اسے روزانہ 1 بار پڑھ لیا کیجیے، اگر 1 بار نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھا کرے، یعنی جمعہ کے روز پڑھا کرے۔ اگر وہ جمعہ کے دن بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھا کرے، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 بار ضرور پڑھا کرے، اور سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکے تو پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھے، پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھے۔ اس کی اتنی بے شمار فضیلتیں کہ سارے گناہ چھوٹے بڑے نئے پرانے جان بوجھ کر جو ہوئے، انجانے میں ہو گئے، غلطی سے ہو گئے، جو سارے گناہ ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ جو نیت کرنی ہے 4 رکعات کی، اور سب کو تیسرا کلمہ تلاوت ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک مثال کے طور پر طریقہ بتا رہا ہوں، آپ سب اپنے ذہن میں بھی رکھ لیجئے۔ پروگرام اب ختم ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ۔ آپ کو کرنا کیا کیا ہے کہ پروگرام جب ختم ہو درود پاک پڑھے، چاہے آپ سے جتنا ہو سکے 1000 پڑھے 500 پڑھے، لیکن خلوص کے ساتھ پڑھے، دل لگا کے پڑھے، پھر اپنے گناہوں سے بچوں تھوڑی دیر برداشت کریں، درود پاک پڑھے، توبہ و استغفار کرے اور نوافل پڑھے، اور ان نوافلوں میں یہ صلاۃ التسبیح جب پڑھے اور نیت کرنے کے بعد کہ نیت کی میں نے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جب ہاتھ باندھ لیے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد الحمدوں سے پہلے 15 بار کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار ہو گیا۔ اب الحمدوں شروع کریں گے، پھر قرات، پھر الحمدوں کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے، اور جب سورت مکمل ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ پھر رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع کی جو تسبیح وہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھیں یا 5 بار، یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ پھر جب رکوع سے اٹھیں گے اور سجدہ میں جانے سے پہلے پھر 10 بار پڑھیں گے۔ سجدہ میں گئے، سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی 10 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر سجدہ سے جب بیٹھیں گے اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اس بیٹھک میں ہی 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدہ میں جانا ہے، سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 بار یہ پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہی طریقہ کہ الحمدوں سے پہلے 15 بار پڑھیں گے، یعنی الحمدوں شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھیں گے اور باقی کے سب میں 10 بار۔ تو ایک رکعت میں 75 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ 4 رکعت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 300 بار۔ تو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ یہی طریقہ جو ابھی آپ نے سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی طریقہ صلاۃ التسبیح کا بتایا ہے۔ صلاۃ التسبیح اگر آپ نے دل اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہماری ساری خطائیں اور گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ اور آج کی رات کی ہمیں یہ نیت کر کے اپنے آپ سے عہد اور وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں